کنٹینیو کر رہی ہوں میں تفسیر ابن کثیر سورہ آل عمران اور اس کی آیت 110 111 112 110 and 111 and 112 کنٹینیو ہو رہی ہے. امام احمد also collected this hadith through another chain of narration. اور یہ دوسرے مطلب جو راوی ہیں ان سے امام احمد نے بھی یہ حدیث کلیکٹ کیے، اور الترمذی اینڈ ابن ماجہ یہ سب نے بھی کلیکٹ کیے اس حدیث کو اور کہا کہ بالکل صحیح ہے. عبد الرزاق ریکارڈڈ دیٹ ابو ہریرہ said that ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا the prophet said نحن الآخرون الاولون یوم القیامت نحن اول الناس دخول الجنہ بیدا انہم اوتوا الکتاب من قبلنا وأوتیناہ من بعدہم فہدانا اللہ لما اختلفوا فیہ من الحق فہذا اليوم الذی اختلفوا فیہ الناس لنا فیہ تبع غدا للیہود وللنصارى بعد غد. We Muslims are the last to come. ہم مسلمان جو ہے سب سے آخر میں آئے ہیں دنیا میں. But the foremost on the day of resurrection. لیکن حشر کے دن، قیامت کے دن ہم سب سے اول اور آگے ہوں گے. And the first people to enter paradise. الحمدللہ. اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے لوگ. Although the former nations were given the scriptures before us and we after them. جبکہ ہم سے پہلے کی جو قومیں ہیں ان سب کو اللہ کے کلام یعنی اسکرپچر اور کتاب جو ہے وہ دی گئی تھی، اور ہم کو ان کے بعد. Allah gave us the guidance of truth that they have been disputing about. اللہ نے جو ہدایت دی تھی حق کی طرف، سچائی کی طرف، اس کو لے کر وہ لوگ جھگڑ رہے تھے، بحثی کر رہے تھے. This is the day, Friday, جمعہ کا دن جو ہے that they have been disputing about، جس کے بارے میں یہ حجتیں کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، جمعہ کا دن. And all the other people are behind us in this matter. اور باقی کے تمام لوگ ہمارے پیچھے ہیں اس معاملے میں. The Jews' day of congregation is tomorrow, Saturday، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ جو کل جو دن آنے والا ہے وہ ہے یہودیوں کا کی جو جماعت کا اور اس کا دن ہے وہ ہے سیٹرڈے، جو ہمارے جمعہ کے بعد آئے گا. اینڈ دا کرسچنس از دا ڈے آفٹر ٹمارو، سنڈے. اور کرسچن نصرانیوں کا جو دن ہے وہ ہے سنڈے، یعنی کہ اس کے بھی اور ایک دن بعد. البخاری اور مسلم کلیکٹڈ دس حدیث. یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے. مسلم ریکارڈڈ ابو ہریرہ saying that the messenger of Allah said. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نحن الآخرون آخرون الاولون یوم القیامت نحن اول من يدخل الجنہ. We Muslims are the last to come. ہم تو سب سے آخر میں آئے ہیں. But will be the foremost on the day of resurrection. اور ہم قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے. And will be the first people to enter paradise. اور جنت میں داخل ہونے والوں میں ہم سب سے پہلے ہوں گے، اول. اور پھر until the end of the hadith جو ہم نے ابھی اوپر پڑھے اس کے پورا آخر تک کا. These and other hadiths conform to the meaning of the ayah. تو جو یہ آیت اللہ نے کہا ہے، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سراہا ہے، تعریف کی ہے، پریز کیا ہے، تو یہ حدیث جو ہے یہ اس کو پورا کنفرم کرتی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس
أَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. You are the best of peoples ever raised up for mankind. You enjoin al-ma'ruf, all that Islam has ordained, and forbid al-munkar, all that Islam has forbidden, and you believe in Allah. تم سب سے بہترین امت ہو جو انسانیت کے لیے اٹھائی گئی، اور تم بہت ہی اچھی باتیں جو اسلام کے اندر حکم کیا گیا ہے وہ کہتے ہو، اور منع کرتے ہو ان چیزوں سے جس میں اسلام کے لیے منائی ہے، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پہ. Therefore, whoever among this ummah acquires these qualities will have a share in this praise. تو جو کوئی بھی اس امت میں سے یہ صفات، یہ کوالٹی اگر رکھتا ہے، اس میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ بھی یہی کام کر رہا ہے جو ابھی کہا گیا آیت میں، کہ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے لوگوں کو روکنا. پہلے تو اپنے ہی گھر میں سٹارٹ کرنا پڑتا ہے انسان کو، پھر اپنے خاندان میں، پھر اپنے علاقے میں، اپنے ایریے میں، اور پھر جو بھی ملنے جلنے والے لوگ ہیں ان سب میں تم کو کرتے رہنا ہے یہ کام، کہ برائی سے روکنا بھی ہے. یہ نہیں کہ برائی کرتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہو اور خاموش بیٹھے ہو. اور ایمان اللہ پر ہی ہونا چاہیے، کہ ایمان اللہ پر ہے. اگر یہ چیز، یہ کوالٹی، یہ صفتیں تم میں ہے، یہ جو چیز کہی گئی اگر یہ ہم میں ہے، تو پھر یہ تعریف میں ہمارا بھی حصہ ہے. اللہ نے جو آیت میں تعریف کیا ہے، پریز، اس میں ہمارا بھی شیئر ہے. لیکن سوچ لو اگر نہیں ہے تو کیا ہے؟ قتادہ said, we were told that Umar bin al-Khattab رضی اللہ عنہ recited this ayah 110 Surah Al Imran during a Hajj that he performed. ہم سے کہا گیا تھا کہ حضرت عمر جو ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ آیت کی تلاوت کی تھی حج میں، جب انہوں نے حج کیا. when he saw that the people were rushing، کہ لوگ جو ہے وہ ذرا جلدی مچا رہے، بھاگ رہے. he then said, whoever likes to be among this praised ummah, let him fulfill the condition that Allah set in this ayah. تو جس کو بھی چاہیے کہ اس امت کے جو تعریف ہوئی ہے اس میں تم کو شامل ہونا ہے، تو پھر جو اللہ نے کنڈیشن رکھی ہے اس میں پورے اترو، کھرے اترو. ابن جریر ریکارڈڈ دس. Those from this ummah who do not acquire these qualities will be. اب یہ ہے وہ بات جس سے ڈرنے کی ضرورت ہے، بہت خوف والی باتیں. Those from this ummah، وہ لوگ اس امہ کے، اس امت کے، who do not acquire these qualities، جن میں یہ کوالٹیز نہیں ہیں، یہ بات جو آیت میں کہی گئی تعریف کی وہ نہیں ہے، یہ صفتیں نہیں ہیں اگر جن لوگوں میں، امت کے لوگوں میں، will be just like the people of the scriptures whom Allah criticized، تو وہ ہو جائیں گے اہل کتاب کی طرح جن کو اللہ نے بہت برا کہا ہے. یعنی اہل کتاب جو ہے جوز اور کرسچن، وہ ان کی طرح بن جائیں گے اگر یہ کوالٹی ان میں نہیں ہے کہ وہ نہیں روکتے کسی کو بھی برائی سے اور حکم نہیں کرتے کہ بھلائی کا، تو وہ بن جائیں گے یہودی اور نصرانی کی طرح جن کو کہ اللہ نے لتاڑا، جن کی بہت برائی کی. when he said کانو، یعنی اللہ نے جب یہ کہا، کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ، سورہ معاہدہ، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 79، جس میں اللہ نے کہا they did not forbid one another from the munkar which they committed، انہوں نے کبھی بھی برائی سے ایک دوسرے کو روکا نہیں جو کہ وہ فعل اعمال کر رہے تھے برے. This is the reason why after Allah praised the Muslim Ummah with the qualities that He mentioned, He criticized the people of the scriptures and chastised them. یہ وجہ ہے کہ جب اللہ نے مسلمان جو مسلم امہ ہے
اس امت کے مسلمان، تو ان لوگوں کی تعریف کی جن میں یہ کوالٹیز ہیں، جن میں یہ تمام یعنی جو عادتیں جو کہی گئی یا جو بھی صفتیں ہیں وہ ان میں ہے، اگر جس کا ذکر کیا گیا. اور اس کے فوراً بعد اللہ نے بہت بھلا برا کہا اہل کتاب کو، اور ان کو اچھی ڈانٹ بھی پلائی، ڈانٹا پھٹکارا بھی سختی کے ساتھ. سیئنگ، یہ کہتے ہوئے اللہ نے کہا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ and had the people of the scripture, Jews and Christians, believed کہ اگر یہ اہل کتاب نے اس پہ ایمان لائے ہوتے. In what was sent down to Muhammad، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا گیا قرآن. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. It would have been better for them، ان کے لیے بڑا اچھا ہوتا. Among them are some who have faith, but most of them are fasiqun، rebellious. ان کے لیے بہت اس میں خیر تھی اگر انہوں نے یہ چیز کی ہوتی، لیکن ان میں سے کچھ ہے جنہوں نے ایمان لائے، لیکن بہت سارے وہ ہیں جو فاسق لوگ ہیں. Therefore only a few of them believe in Allah، اسی لیے بہت تھوڑے ہیں ان میں سے جو اللہ پر ایمان لائے. And in what was sent down to you and to them، اور جو کچھ بھی آپ پہ بھیجا گیا اور جو ان کو دیا گیا اس پہ. The majority of them follow deviation، disbelief، sin and rebellion. ان کی اکثریت جو ہے وہ اس میں گمراہی کو فالو کر رہی ہے، کفر کو فالو کر رہی ہے، گناہ کو فالو کر رہی ہے، بغاوت کو فالو کر رہی ہے، باغی ہے. The good news that Muslims will dominate the people of the book، خوشخبری ہے، یہ بشارت ہے کہ مسلمان جو ہے وہ حاکم ہوں گے اہل کتاب پہ. While delivering the good news to his believing servants that victory and dominance will be theirs against the disbelieving atheistic people of the scriptures. Allah then said، تو اللہ نے آگے کی 111 نمبر کی جو آیت ہے وہ ہے جس میں جب اللہ یہ خوشخبری دے رہا ہے اپنے مومن بندوں کو کہ ان کے لیے فتوحات ہے اور وہ حاکم ہوں گے، حکمران، اور ان کے جو بھی کافر ہیں ان کے اہل کتاب میں سے ان کے اوپر. اللہ دین سیڈ، اس کے بعد اللہ نے کہا لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ. They will do you no harm، یہ تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے. barring a trifling annoyance، لیکن سوائے اس کے کہ تھوڑی بہت تکلیف پہنچائیں گے. and if they fight against you they will show you their backs and they will not be helped. اور اگر یہ تم سے فائٹ کریں یعنی قتال کریں، جنگ، تو یہ اپنی پیٹھ دکھا کے بھاگ جائیں گے اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. This is what occurred، جیسا کہ ہوا. اور یہ سوچ لو، یہ مدینہ کا دور سوچ لو جس میں یہ ہوا ہے کہ یہ چیز بالکل ایسی ہی ہوئی فار ایٹ دا بیٹل آف خیبر. خیبر میں بھی یہی ہوا، اتنے بڑے بڑے قلعے تھے ان کے، اتنی بڑی حفاظتوں کے اندر تھے، ایک سے ایک ہتھیار بھرے ہوئے تھے، لیکن وہ نہیں کر سکے مقابلہ. اللہ brought humiliation and disgrace to the Jews، اللہ نے ان کے لیے ذلت اور بہت ہی محرومیت ان کے اوپر لایا. بیفور دیٹ، اس سے پہلے، خیبر سے پہلے جو مدینہ میں دو جوز تھے، the Jews in المدینہ، the tribes of قینقاع، بنو نذیر and بنو قریظہ، یہ 3 ٹرائبس تھے نا. تو یہ تینوں ٹرائبس کو کیسا نکالا گیا، were also humiliated by اللہ. ان کو بے عزتی اور ذلت ان کے اوپر جو ڈالی گئی ہے اللہ کے پاس سے نا، اللہ نے خود ان کے اوپر ذلت ڈالا ہے. اور یہ تینوں کو کیسے نکل کے جانا پڑا تھا. Such was the case with the Christians in the area of Asham later on.
اور بعد میں یہی معاملہ ہوا نصرانیوں کے ساتھ، کرسچنوں کے ساتھ سیریا میں. When the companions defeated them in many battles, کہ صحابہ کرام نے ان کو ہرایا ہے بہت ساری جنگوں میں، and took over the leadership of Asham forever، اور سیریا کی لیڈرشپ جو ہے وہ ہمیشہ کے لے لیے. There shall always be a group of Muslims in Asham area until Isa alayhi salam, son of Maryam, descends while they are like this on the truth apparent and victorious. ہمیشہ ایک گروہ مسلمان کا سیریا میں اس کے ایریے میں ضرور ہوگا اس وقت تک جب عیسیٰ علیہ السلام جو بی بی مریم کے بیٹے جب دوبارہ نازل ہوں گے زمین پر، اور یہ مسلمان جو ہے یہ ہوں گے سچائی پہ، اور بہت ہی ظاہر اور بہت ہی فتوحات ان کی ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام will at that time rule according to the law of محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے دوبارہ، اس وقت وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، ان کے جو ان کی شریعت ہے اس کو فالو کریں گے، اس کے مطابق پورا جو حکم جو ہے پورا ان کا جو رول کرنا ہے، حکمرانی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہوگا. بریک دا کراس، وہ توڑ دیں گے سارے کراس کو. کل دا سوائن، جتنے بھی پگس ہیں مطلب خنزیر، ان کو مار دیں گے. بینش دا جزیہ، اور وہ جو جزیہ ہے کہ تم جو بھی تمہاری چیز فالو کرو اور جزیہ دو چھوٹے بن کے رہو، وہ نہیں رہے گا، وہ ختم کر دیا جائے گا. اس لیے کہ اب کوئی بھی دین نہیں چلے گا. اینڈ اونلی ایکسپٹ اسلام فرام دا پیپل. اگر لوگ اسلام قبول کریں گے اور رہیں گے، کوئی دوسرے دین پہ رہ کے جزیہ نہیں دیں گے. اس لیے قبول کیا جائے گا صرف اسلام کے مطلب لوگوں کو، یعنی اسلام ہی سب لوگ قبول کریں گے، اس کے علاوہ اور کوئی دین نہیں رہے گا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد. اللہ said next, ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. Indignity is put over them wherever they may be. ذلت ان کے اوپر ڈال دی گئی ہے چاہے جہاں بھی ہو، except when under a covenant of protection from Allah and a covenant from men. جب تک اللہ کی حفاظت اگر ان کو کبھی ملی ہوئی ہے کسی عہد و پیمان کی وجہ سے اور یا کسی انسان کی، اس کی وجہ سے خالی وہ بچیں گے. Meaning Allah has placed humiliation and disgrace on them wherever they may be. اللہ نے ان کے اوپر ذلت ڈال دی ہے اور ان کو مطلب بے عزتی ڈال دی ہے ان کے اوپر، چاہے وہ جہاں بھی ہو. اینڈ دے ول نیور بی سیف، اور وہ کہیں بھی حفاظت سے نہیں رہیں گے. الا بحبل من اللہ، ایکسپٹ وین انڈر اے کووننٹ فرام اللہ. اگر اللہ کی طرف سے ان کو کوئی ملی ہے حفاظت تو انڈر دا ذمہ. ذمہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسری قوم ہے لیکن وہ جزیہ دے کے رہتی، کووننٹ آف پروٹیکشن، کہ ان کو پھر حفاظت ملتی مسلمانوں سے فرام اللہ دیٹ ریکوائر دیم ٹو پے دا جزیہ ٹیکس ٹو مسلمس. تو وہ مسلمانوں کو وہ جزیہ ٹیکس جو ہے وہ دیتے ہیں اور وہاں چھوٹے بن کے رہتے ہیں. اینڈ میکس، مگر پھر یہ ہے کہ وہ ذمہ ہے، یعنی ان کی حفاظت بھی مطلب مسلمان کے اوپر ہوتی ہے. اینڈ میکس دیم سبسروینٹ ٹو اسلامک لا، اور ان کو اسلام کا جو بھی قانون ہے وہ فالو کرنا پڑتا ہے، اوبے کرنا پڑتا ہے. وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ اینڈ اے covenant from men، اور انسانوں کی طرف سے اگر کوئی ایسا ان کو ملی ہے کہ مطلب کوئی حفاظت، meaning covenant from men such as pledges of protection and safety offered to them by Muslim men and women. یعنی مسلمان مرد اور عورتوں سے اگر ان کو کوئی حفاظت یا ایسا کوئی ان کے لیے کسی نے مطلب عہد اور کیا ہے کہ ان کو حفاظت دیں گے یا حفاظت ان کو آفر کی ہے. اینڈ ایون اے سلیو، اگر غلام بھی ہے مسلمان، اس نے بھی حفاظت اگر ان کو بولا ہے اکارڈنگ ٹو ون آف دا سیئنگز آف دا اسکالرس، جیسے کہ
ایک مطلب جو علماؤں کے یعنی اس میں ہے کہ مطلب کہ ایک غلام بھی ہے جو ان کو حفاظت دے سکتا ہے اگر اس نے ان کو وعدہ کیا ہے. ابن عباس said that رضی اللہ عنہما الا بحبل من اللہ وحبل من الناس except when under a covenant from Allah and a covenant from men. اس کا مطلب یہ ہے کہ refers to a covenant of protection from Allah and a pledge of safety from people. یعنی اللہ کی طرف سے اگر کوئی ایسا عہد ہے جس میں ان کو حفاظت ملے یا انسانوں کی طرف سے کوئی ایسا وعدہ ہے جس کے اندر ان کو حفاظت ملے، یہ وہ ہے. Similar was said by Mujahid, Ikrimah, Ata, Ad-Dahak, Al-Hasan, Qatada, As-Suddi and Ar-Rabi bin Anas. ان سب نے بھی یہی کہا. اللہ اسٹیٹمنٹ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ They have drawn on themselves the wrath of Allah. انہوں نے اپنے اوپر اللہ کے غضب کو خود بلایا ہے، دعوت دی ہے. Means they earned Allah's anger. انہوں نے جیسے لوگ کمائی کرتے ہیں نا، ایسے انہوں نے بھی کمایا ہے اللہ کے غصے کو اور غضب کو. Which they deserved. جو کہ ان کے اوپر یعنی کہ مطلب بولتے نا کہ اب یعنی وہ اس کے لائق ہی تھے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ and destitution is put over them. ان کے اوپر یعنی بولتے نا کہ بہت ہی محرومیت یعنی ڈپرائیو ہونا یعنی یہ سب ان کے اوپر ڈال دیا گیا. تبھی تو یورپ میں دیکھو ان کی کیا حالت تھی کہ کیسے ان لوگ مطلب پھینکے ہوئے تھے اور گندے مانے جاتے تھے، ان سے دور رہتے تھے وہ لوگ. میننگ دے ڈیزرو اٹ بائی ڈکری اینڈ لیجسلیٹولی. یعنی ان کے لیے یہ اس لیے یہ ڈیزرو کر رہے تھے یہ چیز کہ اللہ کا یہ ان کے لیے فیصلہ تھا اور قانونی شریعت کے طور پہ بھی. اللہ سے نیکسٹ پھر اللہ نے کہا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق. This is because they disbelieved in the ayat of Allah. یہ اس لیے کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیت کا کفر کیا and killed the prophets without right. اور بغیر کسی وجہ کے نبیوں کو قتل کیا. Meaning what drove them to this was their arrogance, transgression and envy, earning them humiliation, degradation and disgrace throughout this life and the hereafter. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جس چیز نے مطلب ان لوگوں نے ان کے اندر جو گھمنڈ اور غرور تھا اور ان کے اندر جو اللہ کی جو بھی بات ہے اس کو حدوں کو توڑ دینا اور اس سے باہر نکل جانا اور اپنی منمانی کرنا، پھر ان کے اندر حسد اور جلن، تو یہ ساری چیزوں نے ان کے لیے انہوں نے جو اللہ کا غضب اور غصہ کمایا ہے وہ کمائی ہوئی ہے ان کی ذلت میں. ان کو ذلت ملی اس کے بدلے میں، پھر ان کو محرومیت ملی اور ان کو بے عزتی تھرو آؤٹ دس لائف اینڈ دا ہیئر آفٹر. اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ said ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. This is because they disobeyed and used to transgress the limits set by Allah. یہ اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے بہت ہی نافرمانیاں کی اللہ کی اور اللہ کی جو بھی حد بنائی ہوئی ہے اس کو توڑتے گئے. Meaning what lured them to disbelieve in Allah's ayat and kill his messengers is the fact that they often disobeyed Allah's commands. ان لوگوں کو اللہ کے حکم جو ہے اس کو ہی توڑتے رہے. یہی چیز ہے جس نے ان کو کفر کی طرف آمدہ کی اور انہوں نے رسولوں کو مطلب قتل کیا، رسولوں کو نہیں نبیوں کو قتل کیا، اور committed his prohibitions and transgressed his set limits. اور جو بھی اللہ نے منع کردہ چیزیں ہے اللہ کی منع کی ہوئی پروہیبیشن ہے، یہ حرام ہے مت کرو، وہ انہوں نے کیا اور ٹرانسگریس کیا ان حدوں کو جو اللہ نے ایک حد بنا دی. یہ حد ہے، اس کو کراس نہیں کرنا، اس کے اندر اندر رہنا. تو وہ حدوں کو انہوں نے توڑ دیا. یہ چیز جنہوں نے ان کو اٹریکٹ کیا کفر کی طرف. وی سیک ریفیوج فرام دس بیہیویئر. اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ہم ایسے عمل سے، ایسے فعل سے اور ایسی حرکتوں سے. آمین. اینڈ اللہ alone is sought for each and every type of help.
اور اللہ کی اکیلے کی ہی مدد ہم کو چاہیے، ہر طرح کی مطلب ہر بات کے لیے اللہ ہی کی مدد ہمیں چاہیے اور اسی کی مدد ہم کو تلاش کرنی چاہیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب وآخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم، آمین۔